اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین کرام، آج جس عظیم شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس شہید کا نام ہے جناب ابو ثمامہ عمرو ابن عبداللہ ساعدی. آپ کا تعلق ہمدان قبیلے کے سائد نسل اور یا شاخ سے تھا. نسل بھی کہہ سکتے ہیں، تیرا بھی کہتے ہیں، شاخ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کے ماضی کے اوپر، آپ کے پاسٹ پر نگاہ کریں تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی اور آ سکتی ہے کہ آپ حق و حقیقت کی معرفت آپ کے اندر تھی اور اسی کے اوپر ایمان راسخ رکھتے تھے. آپ کا شمار تابعین میں ہوتا تھا. تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو تو نہیں لیکن اصحاب رسول کو دیکھا ہے اور ان سے روایات نقل کرتے تھے. آپ بے انتہا شجاع شخص تھے. عرب میں مشہور سوارکار تھے. مشہور تھے عرب کے درمیان کہ ان سے بڑا سوارکار کوئی نہیں ہے. آپ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص اصحاب و انصار میں سے تھے اور آپ ان میں شمار ہوتا تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جتنی بھی میٹنگز، جتنے بھی اجتماعی پروگرام ہوئے، سب میں جناب ابو ثمامہ عمرو ابن عبداللہ ساعدی اس میں شریک رہے ہیں. تمام جنگوں میں اپنے وقت کے شیعوں میں آپ کا شمار بہت محترم افراد میں، محترم شخصیتوں میں ہوتا تھا. آپ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح تحمیلی کے بعد اس وقت تک کوفے میں رہے جب تک یہ معاویہ بن ابی سفیان واصل جہنم نہیں ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کا شمار کوفے میں بہت محترم اور بزرگ شخصیتوں میں ہوا کرتا تھا. چنانچہ جب سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جب میٹنگ ہوئی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفے آنے کی دعوت دی جائے، تو اس میٹنگ میں جناب ابو ثمامہ موجود تھے. ابو ثمامہ موجود تھے اس میں. پھر جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے آخری وقت تک جناب ابو ثمامہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے. ان کی حمایت کیا، ان کی نصرت کیا ہے انہوں نے. جناب مسلم ابن عقیل نے آپ کو ذمہ داریاں دے رکھی تھیں، جس ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ شیعوں کے درمیان میں جا کر کے لوگوں سے پیسے اکٹھا کرنا اور ان پیسوں سے اسلحے خریدنا. البتہ یہی ذمہ داری صرف جناب ابو ثمامہ کی نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں مقتل میں ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کو بھی، چونکہ جو مورد اعتماد افراد تھے جناب مسلم نے ذمہ داریاں انہیں عطا فرمائی تھیں. اس کے علاوہ جب جناب ہانی ابن عروہ گرفتار کر کے لے جائے گئے ہیں، ان کی آزادی کے لیے جناب مسلم ابن عقیل نے جب شیعوں کو اکٹھا کیا ہے تو بنی تمیم قبیلہ اور ایک قبیلہ اور تھا، دو قبیلوں کو جناب مسلم ابن عقیل نے اکٹھا کیا. تو اس وقت بنی تمیم اور ہمدان قبیلے کا تو یہ دونوں قبیلے کا پرچمدار مجموعی طور کے اوپر آپ نے جناب مسلم ابن عقیل نے ابو ثمامہ ساعدی کو بنایا تھا. تو ان چیزوں سے ان کی عظمت اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب اگرچہ یہ قیام اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پایا، کیونکہ کوفے کے وہ لوگ جنہوں نے بیعت کیا تھا، جب حالات متغیر دیکھا سب الفرار، سب نے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ قیام برپا نہیں ہو پایا، انقلاب نہیں آ پایا. لیکن ابن زیاد ملعون یہ جب اس نے دیکھا، اس کو سمجھ میں آ گیا کون کون لوگ ان کے ساتھ ہیں. جناب ابو ثمامہ ساعدی کی تلاش کے لیے بری طرح سے ابن زیاد اور اس کے لوگ تلاش کر رہے تھے. مجبور ہونا پڑا جناب ابو ثمامہ کو کہ اپنے قبیلے میں ہی مخفی طور کے اوپر زندگی گزارے، چھپ گئے اپنے ہی قبیلے کے اندر. اب جب ان کی تلاش بری طرح سے شروع ہوئی ہے کہ جہاں ملے فوراً اریسٹ کر کے لایا جائے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، تو جناب ابو ثمامہ ساعدی اور جناب نافع ابن ہلال یہ دو لوگ مخفیانہ طور کے اوپر چھپ کر کے کسی صورت سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں
اور راستے میں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں آ کر کے. آپ کے سلسلے میں مقتل کی اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ عاشور کے دن، آپ سب نے سنا ہے مصائب میں اس بات کو، کہ عاشور کے دن جب اول ظہر کا وقت آیا ہے، نماز ظہر کا اول وقت آیا ہے، اس وقت جناب ابو ثمامہ طائدی نے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، فرزند رسول، اے فرزند رسول، میری جان آپ کے اوپر فدا ہے، آپ کے اوپر قربان. مولا میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے کرے، مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن آپ سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اے فرزند زہرا، جب تک آپ کا یہ غلام ابو ثمامہ زندہ ہے کسی کو آپ کے نزدیک آنے نہیں دے گا. لیکن مولا ایک خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آخری نماز جماعت آپ کی امامت میں ایک بار اور پڑھ دوں، اس کے بعد سے اپنے خدا سے ملاقات کروں جا کر کے. سرکار سید الشہداء نے جب یہ باتیں سنی ہیں ابو ثمامہ ساعدی سے تو جواب دیا، لقد ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز یاد آوری کی، ہم کو نماز کی یاد دلائی. جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، خداوند عالم تم کو نماز گزاروں میں، خداوند عالم کا ذکر کرنے والوں میں خدا تم کو شمار کرے. پھر کہتے ہیں کہ جا کر کے کوفے کی اس فوج سے کہہ دو کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، یہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی یہ پیغام کوفے کے لشکریوں تک پہنچتا ہے، خدا لعنت کرے اس ملعون، اس منحوس، اس نجس العین کے اوپر جس کا نام حسین ابن نمیر تھا. کہتا ہے خطاب کر کے سرکار سید الشہداء کو کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے. جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ جملے سنے ہیں، اس کو جواب دیا ہے کہ اے نجس العین، اگر فرزند رسول کی، آل رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا تجھ جیسے نجس العین کی نماز قبول ہوگی؟ اس کے بعد سے تلوار نکالتے ہیں، حسین ابن نمیر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ وہیں گر جاتا ہے. اس کے اصحاب انصار آتے ہیں چاہنے والے اس کی فوج کے، آ کر کے اس کو بچا کر کے وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، لیکن جنگ شروع ہو چکی تھی جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ. دوبارہ وقت دیکھتے، موقع دیکھ کر کے یہی حسین ابن نمیر آتا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کے اوپر وار کرتا ہے. جنگ ہوتی، جناب حبیب ابن مظاہر ایک طولانی جنگ کے بعد وہاں شہید ہو جاتے ہیں. جناب ابو ثمامہ ساعدی، دیکھیے یہ تاریخ، میں اس بات کو عرض کر دوں، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، تحلیل کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن واقعات ہمارے لیے عبرت آموز ہیں. میدان کارزار گرم ہے، تیروں کی مہ برس رہی ہے. سرکار سید الشہداء نے نماز پڑھی ہے تیروں کی مہ میں. کچھ افراد کھڑے ہوئے، انہوں نے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہوئے تھے تاکہ سرکار سید الشہداء کو کوئی تیر اور نیزہ نہ لگنے پائے. یہ افراد مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، کچھ اس میں سے شہید بھی ہو گئے. میدان جنگ تھا، لیکن سرکار سید الشہداء نے، ان کے اصحاب انصار نے نماز پڑھی وہاں پہ. آج ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہ جاتا. ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، کتنی بھی سختیاں ہوں، کتنی بھی پریشانیاں، ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ ہم ابھی فلاں کام میں گرفتار، ابھی فلاں مشکل میں مبتلا ہیں، ابھی نہیں، پڑھ لیں گے بعد میں، نماز کا وقت بہت وسیع ہے. ابھی آج عزاداری کے سلسلے میں یہ باتیں عام طور سے کچھ لوگ گمراہ کرتے ہیں جوانوں کو، ایک سڑا ہوا سا جملہ یوز کرتے ہیں کہ نماز کا وقت تو وسیع ہے، عزاداری جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے محدود ہے. یہ مجلس جو ختم ہو جائے گی، یہ عزاداری جو ابھی ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی، پھر یہ والی نہیں ہوگی، دوسری ہوگی. مگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو نہیں معلوم تھا. جنگ صفین میں بھی سرکار امیر المومنین نے بھی یہی کام کیا تھا. میدان جنگ تھا، شدید جنگ ہو رہی تھی. اچانک سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے نماز ظہر کا جب وقت آیا تو نماز کے لیے اعلان کیا. ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا یا علی، یہ جنگ کا میدان ہے، یہاں پہ تیر چل رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، یہ حساس موقع ہے، آپ نماز بعد میں پڑھ دیے گا. امیر المومنین نے تاریخی جملہ اس وقت کہا تھا، جو جواب جو دیا تھا ابن عباس کو، کہا ابن عباس میں اسی نماز کی وجہ سے تو لڑ رہا ہوں، اسی نماز کے لیے ہی لڑ رہا ہوں.
اس پراشوب زمانے میں بھی امیر المومنین کے حتی مستحب جسے نماز شب کہتے ہیں، نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ سرکار سید الشہداء نے ان حالات میں بھی نماز اول وقت پڑھی ہے۔ آج اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں، سرکار سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کا چاہنے والا اگر کہتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم کو فالو کرنا پڑے۔ کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانے بازی نہیں چل سکتی اس میں کہ ابھی نہیں بعد میں پڑھا۔ کیوں بعد میں پڑھ لیں گے؟ اگر ہمارے مولا نے آن دا ٹائم پڑھا ہے تو ہمیں بھی آن دا ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ ہے درس۔ تاریخ تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ تبری کے نام سے ہے، کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی کے سلسلے میں کہ جب عمر سعد کربلا میں داخل ہوا ہے تو آنے کے بعد اس نے تمام اپنے لشکریوں کے بیچ میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں ایک قاصد، کسی کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ جو جائے حسین ابن علی کے پاس اور جا کر کے ان سے سوال کرے، پوچھے کہ وہ کربلا میں کیوں آئے، اس سرزمین پر آنے کا ان کا مقصد کیا ہے۔ تاریخ میں نام موجود ہیں افراد کے، فلاں 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 سے کہا، سب نے منع کر دیا۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے سرکار سید الشہداء کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، آج ڈر رہے تھے کہ ہم جائیں گے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کس منہ سے جائیں گے؟ ہمت نہیں ہے، شرم بھی تھی، ڈر بھی تھا کہ کیسے جائیں، ہم نے تو بلایا تھا، ہم تو خط لکھنے والوں میں سے تھے۔ چنانچہ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے ایک شخص کا نام لکھا ہے جس کا نام تھا کثیر ابن عبداللہ شعبی، یہ ملعون، یہ بدبخت انسان، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا پوچھنے کے لیے۔ یہ انتہائی بد کردار، بد اخلاق شخص تھا۔ جب یہ آتا ہے، جیسے ہی جناب ابو ثمامہ ساعدی کی نگاہ کثیر ابن عبداللہ شعبی پر پڑتی ہے، سرکار سید الشہداء کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مولا فرزند رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف وہ شخص آ رہا ہے۔ پہلے تو کہا انہوں نے کہ مولا خدا آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، نصرت کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جو آپ کی طرف آ رہا ہے، یہ بے انتہائی بے غیرت اور خونخوار شخص ہے۔ یہ انسان بدترین انسانوں میں سے بدترین انسان ہے زمین کے اوپر، بے ادب ترین انسان ہے، خون ریز ترین انسان ہے، ٹیررسٹ شخص ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خیام حسینی کے پاس آتا ہے، جناب ابو ثمامہ ساعدی آگے بڑھ کر کے اس کو روکتے ہیں، رکو، کہاں؟ تلوار اپنی مجھے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تلوار میں نہیں دوں گا، میں پیغام لے کر کے آیا ہوں میرے ساتھ کا، اور حسین ابن علی کے لیے پیغام ہے۔ کہا کہ تم تلوار دو، اس کے بعد جاؤ، جا کر کے مولا سے مل سکتے ہو، امام سے مل سکتے ہو، اس کے علاوہ تم کو ملنے نہیں دوں گا۔ اس نے منع کر دیا، کہا کہ میں پیغام لے کے آیا ہوں، سننا ہو سنو ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری تلوار، تمہاری شمشیر کے قبضے کو میں پکڑے رہوں گا، تم ہمارے ساتھ چلو اور جو تم کو کہنا ہے اپنا پیغام دے دو۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جناب ابو ثمامہ ساعدی کہتے ہیں کہ تم فاجر اور فاسق آدمی ہو، تمہاری باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں، اعتبار نہیں کیا جا سکتا، میں تم کو ملنے نہیں دوں گا، تم جو پیغام لائے مجھے بتا دو، میں جا کر کے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا سے میں بیان کر دوں گا۔ کہا نہیں، یہ بھی ممکن نہیں، کہہ کہ وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ عمر سعد نے دوسرے کسی شخص کو بھیجا، وہ آ کر کے اس نے سرکار سید الشہداء سے یہ باتیں کہی تھی۔ اب یہی عاشور کا دن ہے، ابو ثمامہ ساعدی نے، یہ نماز ظہر کا مرحلہ تمام ہو چکا تھا، اپنے جسم کے اوپر کچھ تیر کھا لیے تھے، انہوں نے بھی زخمی ہو چکے تھے، لیکن اب آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کے، فرزند زہرا، ابن رسول اللہ، اجازت دے دیجئے جہاد کی، مولا میں بھی چاہتا ہوں جہاد میں شرکت کروں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ آنکھوں سے سرکار سید الشہداء کے آنسو جاری ہو گئے۔ تقدم، جاؤ ابو ثمامہ ساعدی، تم بھی جانا چاہتے ہو جاؤ۔ ابو ثمامہ ساعدی ان 3 لوگوں میں سے، آخری ان 3 لوگوں میں سے ہیں جو عصر کے وقت تک سرکار سید الشہداء کے ساتھ زندہ بچے تھے۔ یعنی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شمار کر لیا جائے تو لاسٹ 4 پرسن جو تھے، 4 ان شخص، ان میں سے ایک یہ تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کو لے کر کے، ورنہ 3 بچے تھے۔ جناب حر ابن یزید ریاحی کے بعد غالباً یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو آتے ہیں، امام نے کہا کہ فتح قدم، جاؤ، جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن میں بھی عنقریب بہت جلدی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی آتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو فنار کرتے ہیں، اس کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔
آپ کربلا میں شہید ہوئے، شہید ہو کر کے سعادت یعنی شہادت والی سعادت تو حاصل کر لیا آپ نے، لیکن شاید یہ سعادت آپ کے لیے کم تھی. اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے وقت کا امام یوسف زہرا بقیت اللہ الاعظم حجت اللہ فی الارض امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت رجبیہ میں اور زیارت ناہیہ میں آپ کو ان الفاظ میں سلام کیا. آپ فرماتے ہیں السلام علی ابی ثمامہ عمرو ابن عبد اللہ الساعدی فیا لیتنی کنت معکم. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.